أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلباء اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس لیسن کو تجوید و قرات کے اصولوں کے مطابق سیکھ کر اور سمجھ کر پڑھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آج کے لیسن میں ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ سبق نمبر 16 میں تفخیم اور ترقیق۔ تفخیم یعنی حرف کو موٹا پڑھنا اور ترقیق یعنی حرف کو باریک پڑھنا۔ تو ہم سب سے پہلے حروف کی تفخیم کے حوالے سے بات کریں گے تاکہ آپ کو الفاظ کی سمجھ آ سکے۔ لیسن نمبر 50 کے اندر ہم سیکھیں گے لام کو پر پڑھنا، کن صورتوں میں ہم لام کو پر پڑھ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم آج سیکھنے والے ہیں۔ تو اس کی تفصیل جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اگلے حصے میں۔ بچوں، اس چیپٹر کے اندر خصوصی طور پر جو حروف شبہ مستعلیہ ہے جو کہ 3 حروف ہیں، الف، را اور لام، ان کو ہم پر پڑھنے اور باریک پڑھنے کے حوالے سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسے حروف جو کبھی پر یعنی موٹی آواز میں اور کبھی باریک آواز میں پڑھے جاتے ہیں، ان کو حروف شبہ مستعلیہ کہتے ہیں، جو کہ ہمارا ٹاپک ہے سبق نمبر 16 جو 16 نمبر سبق ہے، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کی تعداد 3 حروف ہے اور یہ 3 حروف ان کا سبب جو پڑھنے کا ہے یہ ہم پچھلے لیکچرز میں ہم بتا چکے ہیں۔ ان کا جو سبب ہے وہ یا تو حروف مستعلیہ ہیں جو کہ 7 حروف ہیں، اور یا پھر حروف مستفعلہ ہیں جو کہ 19 یعنی کہ 19 حروف ہیں، جن کی وجہ سے کبھی یہ حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، اور ان کے علاوہ کچھ اور سبب بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ حروف پر یا باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تفخیم کیا ہے؟ فخم یفخم کے معنی ہے موٹا، بھاری پڑھنا، یا ضخیم یا عظیم اور باوقار ہونا۔ یہ تفخیم کے چند معنی ہیں جو کہ پڑھنے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی یعنی کہ اس کی تعریف کیا ہے، یا جو آپ نے پیچھے معنی پڑھا ہے اس کی وضاحت کے ساتھ کوئی بات بتانا، وہ اصطلاح کے اندر اس معنی کو سمجھا جاتا ہے۔ تو تجوید کی جو اصطلاح میں تفخیم سے مراد ہے کسی حرف کو موٹی، باری اور پرگرج آواز کے ساتھ ادا کرنا، یہ اصطلاح میں یہ تفخیم کہلاتا ہے۔ بچوں، تفخیم کو پڑھنے کے 2 اسباب ہیں۔ نمبر 1 حروف کی آواز کی وجہ سے، کیونکہ حروف مستعلیہ ہمیشہ پر حروف پڑھے جاتے ہیں، اور حروف مستعلیہ کے آ جانے سے الف، لام، را میں سے کوئی حرف ہو تو وہ پر پڑھا جائے گا۔ نمبر 2 الف، لام اور را سے پہلے کسی حرف پر زبر یا پیش ہو تو وہ حرف پر پڑھا جاتا ہے، یا کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے جن کی وجہ سے کوئی حرف پر پڑھا جاتا ہے۔ تو عام الفاظ میں صفات کی وجہ سے یا حرکات کی وجہ سے حرف کو پر پڑھا جاتا ہے۔ تو تفخیم کی بچوں جو اقسام ہیں وہ تجوید کے لحاظ سے تفخیم کی 2 اقسام ہیں جن کو ہم پر پڑھنے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ پر پڑھنے کے لحاظ سے تفخیم کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ذاتی تفخیم ہے اور نمبر 2 عارضی تقسیم ہے۔ ذاتی تفخیم کیا ہوتی ہے؟ یہ ان حروف کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے جو ہمیشہ موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں، جیسا کہ حروف مستعلیہ ہیں، چاہے ان پر کوئی بھی حرکات ہوں تو یہ اس صورت میں یہ پر ہی پڑھے جائیں گے۔ یہ 7 حروف ہیں جنہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، جو کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے عرضی تفخیم۔ کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ تفخیم ہوتی ہے بچوں جو کسی حرف کی اپنی صفت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بلکہ کسی عارضی سبب جیسے پیش یا سکون کی وجہ سے، میں پہلے بھی یہ باتیں بتا چکا ہوں، عارضی سبب جیسے پیش آ جاتی ہے یا کوئی سکون یا کوئی جزم کی علامت آ جاتی ہے، اس وجہ سے، یا کوئی ایک آدھ کوئی اور سبب بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کو عرضی تفخیم کہیں گے، اور سب سے بڑا جو سبب ہے وہ پیش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر
حرف را، را اپنی اصل میں ترقیق یعنی کہ اس کے اندر باریک پن والا حرف ہے، لیکن اس پر پیش آ جائے تو اس کا اعلان موٹا ہو جائے گا، یعنی کہ اس کو ہم پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے رحمان۔ تو اب بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حرف لام کو پر پڑھنا، کہ کن صورتوں میں ہم حرف لام کو پر پڑھ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ حرف بھی حروف مستعلیہ کا حصہ نہیں ہے، یہ حروف مستعفلہ کا ہے، یعنی کہ ایسے حروف کا حصہ ہے جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، لیکن کچھ صورتوں میں آپ اس کو پر پڑھیں گے۔ وہ کیا ہے یہ سیکھتے ہیں آج۔ کہتے ہیں کہ یہ جو لام ہے اس کے والے سے بات کرنے لگا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں جلالت اللہ یعنی کہ اس لام کا تعلق نسبت رب کے نام کے ساتھ ہوگی یا اللہ کے نام کے ساتھ، اس لام کا جب تعلق ہوگا تو اس صورت میں پھر دیکھتے ہیں اگر اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے کسی حرف پر زبر آ جاتی ہے یا پیش کی حرکت ہو تو اس لام کو پر یعنی موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ پھر دیکھ لیں اگر اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے کسی حرف پر، حرف کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر آپ نے زبر یا پیش دیکھنا ہے۔ اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے کسی حرف پر زبر یا پیش کی حرکت ہو تو اس لام کو آپ پر یعنی موٹی آواز کے اندر آپ اس کو پڑھیں گے۔ کیسے اب یہ دیکھ لیں، دو مثالیں ہیں، باقی ہم مشق کے اندر پڑھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس میں جلالت اللہ کا یہ لام ہے اور اس سے پہلے یہ دیکھ لیں حرف کے اوپر، حرف تا کے اوپر یہ زبر کی حرکت آ گئی ہے، تو اس کے بعد یہ جو لام اور یہ لام یہ دونوں رسم الخط میں آ جائیں گے۔ یہ لام شمسی حروف میں سے ہے، اس سے پہلے جو لام تعریف ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، اس سے پہلے الف لام آتا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا، یہ ہم تفصیل میں پڑھیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں اس میں جلالت اللہ کا لام ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر آ گیا، تو اس صورت میں ہم یہ لام کو پر پڑھیں گے۔ کیسے؟ تا زبر لام تل، لام کھڑی زبر لا، تل، حاضر ہی تاللہ۔ اب دوسرا حرف ہے جی پیش کی حرکت ہو تو اس میں جلالت اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ لام جو ہے یہ شمسی حرف ہے، اس سے پہلے الف لام جو ہے یہ شمسی حروف کے ساتھ آتا ہے اور اس کا لام تعریف یہ پڑھا نہیں جاتا، یہ لکھا ضرور جاتا ہے۔ اس میں جلالت اللہ کے لام جو ہے یہ شمسی حروف میں سے ہیں، تو اس سے پہلے یہ الف لام ہے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو یہ لام کے اوپر تشدید ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں کوئی متحرک حرف چاہیے، تو وہ ہمارے پاس یہ لام کے اوپر ہے، اور لام کے اوپر جو حرکت ہے وہ پیش کی حرکت ہے۔ تو جب پیش کی حرکت کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ چونکہ اس میں جلالت اللہ کا لام ہے تو اس صورت میں ہم اس لام کو پر پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے حرف پر پیش کی حرکت آ گئی ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اور زبر را، سین پیش و سو، رسو، لام پیش لام لل، لام کھڑی زبر لا، رسول اللہ۔ یہ ہا کے اوپر زبر غلطی سے آ گئی ہے، یہ کمپوزنگ کی وجہ سے ہا کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ مشق کے اندر دیکھ لیجئے گا۔ یہ جو ہا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، یہ ہا کے اوپر زبر نہیں ہے۔ لام پیش لام لل، لام کھڑی زبر لا، رسول اللہ، حاضر ہی رسول اللہ۔ تو یہ اس میں جلالت اللہ کا جو لام ہے اس کو پڑھنے کے حوالے سے ایک دو مثال میں نے آپ کو دے دیے۔ حالانکہ شبہ مستعلیہ میں جو لام حرف ہے یہ حروف مستعفلہ میں سے ہے، جو ہمیشہ یعنی ہر حال میں اس کو باریک پڑھتے ہیں، لیکن جب اس سے پہلے یعنی لام سے پہلے اگر کسی حرف پر زبر اور پیش ہوگی تو یہی لام جو ہے باریک پڑھنے والا لام پر پڑھا جائے گا، باقی ہر جگہ پر یہ لام باریک پڑھا جائے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو لام کے حوالے سے کافی انفارمیشن نیو ملی ہوگی اور آپ نے اس کو اچھا سیکھا ہوگا۔ تو چلے اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ تو بچوں یہ جو ریڈ کلر کا یہ جو لام ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ لام اس میں جلالت اللہ کے ساتھ ان کی نسبت جو ہے اس میں جلالت اللہ کے لام کے ساتھ ہے، تو اس صورت میں یہ لام سارے پر پڑھے جائیں گے اور ان کو ریڈ کلر کے ساتھ ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
حمزہ زبر لام اللام کھڑی زبر لا اللہ ہا پیش ہوں اللہ واو زبر لام واللام کھڑی زبر اللہ واللہ ہا پیش ہوں واللہ فا زبر لام فلام کھڑی زبر لا فاللہ ہا پیش ہوں فاللہ حمزہ زیر نون ان نون زبر لام نلام کھڑی زبر اللہ ان اللہ ہا زبر ہا ان اللہ ہا پیش ہوں واو زبر لام واللام کھڑی زبر اللہ اللہ ہا پیش ہوں اللہ میم زیر می نون زبر لام نلام کھڑی زبر اللہ من اللہ ہا زیر ہی من اللہ را زبر را سین پیش واو سون رسو لام پیش لام لام کھڑی زبر اللہ رسول اللہ حاضر ہی رسول اللہ را زبر را دو زیر دوی راضی یا زبر لام یلام کھڑی زبر اللہ راضی اللہ ہا پیش ہوں راضی اللہ قاف زبر الف قا لام پیش لام لام کھڑی زبر لا قال اللہ ہا پیش میم ہم میم زبر ما قال اللہم تو یہ پیارے بچوں وہ حروف تھے جو اس میں جلالت اللہ کے لام کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کو ہمیشہ پر پڑھیں گے اس صورت میں جب اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش کی حرکت ہوگی۔ تو امید کرتے ہیں پیارے بچوں آج آپ نے جو لام اس کے حوالے سے اور جو حروف مستعلیہ ہیں اور حروف مستعفلہ کی وجہ سے جو سبب بنتے ہیں پر یا باریک پڑھنے کے حوالے سے اس کی آپ نے ڈیٹیل دوبارہ ریپیٹ کر کے آپ نے سیکھی۔ جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں میں بھی آپ اس کا تذکرہ ضرور کریں۔ اگر کوئی کمنٹس کرنا ہے تو وہ بھی آپ کیا کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کہاں سے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم